المرتبة العليا من الإيمان ونزلوا في أدنى درجات الإسلام تسلط عليهم أعداء الإسلام. لكن لو كانوا على درجة الإيمان فلن يجعل الله الكافرين على المؤمنين، ما قال على المسلمين، على المؤمنين سبيلا. Kita melihat, kata beliau, banyaknya negara-negara Islam yang dijajah. Bukan hanya Palestina, dari dulu banyak negara-negara Islam yang dijajah. Padahal umat Islamnya banyak. Kenapa terjadi penjajahan yang ada di dunia ini? Kata beliau, lagi-lagi bukan hanya Palestina. Secara umum beliau mengatakan, kenapa itu semua terjadi? Padahal Allah sebut dalam Al-Quran, Allah tidak menjadikan orang yang tidak beriman itu memiliki jalan untuk menempuh kepada orang yang beriman. Artinya apa? Tidak ada jalan mereka itu untuk menjajah. Tapi kenapa terjadi penjajahan di dunia ini? Kata beliau, jawabannya karena lemahnya iman kita, jauhnya kita daripada syariat Nabi Muhammad, jauhnya kita daripada sunnah Nabi Muhammad. Itu yang menyebabkan kita gampang dijajah. Seandainya umat Islam, kata beliau, betul-betul berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad, betul-betul menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, tidak gampang dijajah, tidak gampang dirusak oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat tersebut, makanya kata beliau, ayat tersebut mengatakan alal mu'minin, ya Allah tidak kasih jalan mereka kepada orang yang beriman, bukan orang Islam. Karena orang Islam kadang-kadang tidak menjalankan syariat Islam. Kalau orang beriman, dia akan menjalankan keimanannya, menjalankan syariatnya, tidak gampang dirusak oleh orang lain. قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. ما معنى إن تنصروا الله؟ إن تنصروا شرع حبيب محمد، إن تنصروا سنة حبيب محمد أنصركم. ما دمتم ikut حبيب محمد فالنصر حبيبكم. Sebagaimana yang Allah nyatakan, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Apa maksud menolong agama Allah? Menolong agama Allah maksudnya, kata beliau, menghidupkan syariat Allah, menghidupkan syariat Nabi Muhammad, menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Selagi kalian ikut Nabi Muhammad, kata beliau, maka hidup kalian akan selamat. نرى في غزوة أحد كيف كان النصر في أول الغزوة للمسلمين حتى استولى على غنائم الكفار. فلما كان في آخر الغزوة فيه إخلال وعدم أمر امتثال النبي محمد بإبقاء الرماة في مكان في جبل الرماة، خرجوا بغير أمر. فلما خالفوا أمر النبي محمد وقعت الهزيمة. إنما أنصركم لأجل محمد، أرحمكم بمحمد، أنصركم بمحمد، جعلتكم أمة مرحومة في آخر الزمان لأجل حبيب محمد. فإن خالفتم محمد، ابتعدتم عن محمد، فلا نصر لكم عندي. Coba pelajaran kita lihat, kata beliau, di zaman Nabi Muhammad SAW di dalam peperangan Uhud. Umat Islam awal mulanya sempat mengalami kekalahan, dipukul mundur oleh kaum kufar Quraisy. Kenapa? Sebab mereka tidak taat sama Nabi Muhammad SAW. Mereka yang diperintahkan Nabi untuk tidak turun dari Jabal Rumah, bukit pemanah itu. Kata Nabi, jangan turun apapun yang terjadi. Kelihatan umat kufar Quraisy mundur, mereka turun. Tidak taat sama Nabi. Akhirnya apa? Yang dialami kekalahan. Tapi saat mereka taat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka barulah menggapai daripada kemenangan. Nah, begitulah kita. Kita ini, kata beliau, kalau taat sama Nabi Muhammad, kita ikut sama Nabi Muhammad, hidup kita akan selamat. Kenapa? Allah memberikan keselamatan bukan karena kitanya. Allah ngasih keselamatan karena Nabi Muhammad, kata beliau. Karena syariat Nabi Muhammad, karena sunnah Nabi Muhammad. Semuanya terkaitnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وكيف أمة ترجو النصر وأطفالهم ما يحفظون نسب النبي محمد، ما يعرفون شيء عن سيرة النبي محمد ولا عن خلق النبي محمد ولا شمائل النبي محمد. أمور بسيطة من سيرة النبي محمد لا نعرفها، وأبناؤنا يجهلون وعداء عن القرآن، يخرج منهم أحد من الجنة
القرآن. أين نحن من تركة النبي محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ كيف نقول محمد شفيعنا، محمد طبيبنا، محمد حي في قلوبنا، ونحن نأخر الصلاة عن وقتها، ونحن بعيد عن سنة النبي محمد وأخلاق النبي محمد. إذا القول لا حقيقة له. Lalu beliau juga mengatakan, kata beliau, bahwa kita ini kadang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi sebetulnya kita jauh sama Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara anak-anak kita yang kita didik, mereka tidak kenal sama Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu sejarah Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu sirah Nabi Muhammad. Bahkan mereka tidak tahu nasab Nabi Muhammad. Hal yang kecil aja anak kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad? Bagaimana hidup kita mau selamat kalau anak-anak kita saja tidak kita didik untuk cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad kalau sholat kita masih ditunda-tunda? Bagaimana kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kita jauh dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karenanya kata beliau, kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, sebaliknya dia hidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita untuk mengenal daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. في هذا الزمان الذي كثر فيه الافتتان، كيف نحصن أبناءنا من فتن هذا الزمان؟ ما هو الفاكسين؟ ما هو التطعيم الذي نحرسهم فيه من الفيروسات التي تفسد الأخلاق، التي تفسد الآداب، التي تفسد السلوك؟ ما هو الفاكسين الذي نطعمهم به؟ ونعلق قلوبهم بسيرة النبي محمد، نعلق قلوبهم بالصالحين الأحياء والميتين، نعلق قلوبهم بسيرة سيد الصالحين محمد. إذا تعلقت القلوب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبخلفائه من الأولياء والصالحين أمنوا من فتن هذا الزمان. هذا هو الدواء وهذا هو الفاكسين الذي نحمي به أولادنا، ولو اختلطوا بالفاسدين لن يفسدوا أبدا. Zaman sekarang kata beliau, anak-anak kita ini banyak yang terkena penyakitnya jauh dari Nabi Muhammad, tidak berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad, jadi harus dikasih vaksin kata beliau. Apa vaksinnya? Ya kenalkan mereka dengan Nabi Muhammad, kenalkan mereka akhlak Nabi Muhammad SAW, dekatkan mereka dengan Nabi Muhammad, itu vaksin kata beliau. Kalau kita kasih anak kita ini ya vaksin tadi, pengenalan diri mereka dengan Nabi Muhammad SAW, hidup mereka aman. Ya, kenapa sekarang banyak anak-anak yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun? Karena mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi beliau mengatakan banyak anak zaman sekarang sekolah tinggi-tinggi sampai kuliah bangga orang tuanya. Ya, selesai kuliah tidak bisa baca Al-Quran. Ya, selesai kuliah baca Al-Quran sudah lancar. Maka tidak membanggakan daripada hal tersebut. وترى اليوم أولادنا إذا جئت ذكر واحد لاعب كرة قدم أو ممثل عرف اسمه وعرف نسبه، لأننا دائما نتحدث عن أبناء الدنيا ونثني عليه في حضرة أولادنا. نتعلق أولادنا بأبناء الدنيا وحب التشبه بهم حتى في لباسهم يلبسون مثلهم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، حتى في قصاصة الشعر يحلق الأسفل ويترك الأعلى، وبعد ذلك يجمع الخطوط مثل جلنتيكوس على شعره. Coba lihat kata beliau, anak-anak kita sekarang tanya pemain bola tahu, tanya artis tahu, sama bin-binnya tahu, tanya tentang Nabi Muhammad tidak tahu. Ini musibah kata beliau. Fitnah zaman sekarang ya seperti itu. Karena kita tidak didik mereka dengan baik. Jadi kalau kita didik anak kita dengan baik tadi, jangan sampai mereka itu terpengaruh dengan sesuatu yang harusnya bukan bagian daripada mereka. Anak kita sekarang semuanya diikutin, pemain bola, artis semua diikutin. Pakaiannya pakaian orang-orang kebarat-baratan, rambutnya dipotong di sini tipis, di atasnya bohak kayak orang bule. Terus dikasih lagi jalan tikus kata dia. Ada garis-garis gitu kan. Siapa yang ngajar begitu kata dia? Islam tak pernah ngajar demikian. Ikut-ikut daripada orang barat, itu jauh daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. ورحمنا أولادنا عندما نجلس معهم
نتذاكر معهم في سيرة الصالحين، مناقب الصالحين، في سيرة سيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ستمتلئ قلوبهم بمحبة النبي ومحبة الصالحين، فحينئذ سيمتلئ قلوبهم أمان من كل فيروس لا يغزو قلوبهم أبدا، لأنهم قد تحصنوا بمحبة الصالحين ومحبة سيد الصالحين، فلن يجد لقلوبهم مدخل الشيطان الرجيم. Oleh karenanya kata beliau, kita sekarang didik anak kita dengan baik. Sesekali kita duduk sama anak kita, cari mereka sirah Nabi Muhammad, kenalkan mereka dengan orang-orang soleh, para wali, para nabi. Itu yang kita harus kenalkan dengan mereka, ikat hati mereka untuk cinta kepada hal-hal yang demikian. Itu yang nanti jadi vaksinnya. Jadi kebal tubuh anak kita daripada kerusakan setan. Ya, setan itu ibarat virus. Kita ini bisa kena penyakit, kena virus. Kita bisa rusak tubuh kita, hati kita dengan setan. Vaksinnya itu di pengenalan dengan Nabi Muhammad, dengan orang soleh, sejarah-sejarah mereka diceritakan agar kebal anak kita daripada gangguan setan, tidak punya celah setan untuk ganggu anak kita. هذه الرحمة. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وما نزلت المصائب ولا البليات والفيروسات إلا لما ارتفعت الرحمة بين العباد. Inilah yang disebut dengan kasih sayang, kata beliau. Artinya kalau kita sayang sama anak, perhatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sudah mengatakan, iya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang di hatinya punya kasih sayang akan disayangi oleh yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, sayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangi kalian. Kita lihat hari ini banyaknya bala, bencana, musibah itu disebabkan, kata beliau, karena di hati kita ini sudah enggak punya kasih sayang sama orang lain. Allah Subhanahu wa taala يقص على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن قصص الأنبياء والمرسلين. لماذا يقص هذه القصص؟ حتى تتعلم أمته من أخطاء الأمم السابقة فيجتنبوا الأخطاء، ومن حسناتهم فيجتنبوا في الخير ولا يجتنبوا في الشر. فيقول الله سبحانه وتعالى لسيد الثابتين وسيد العارفين: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. Oleh karenanya kata beliau, Allah itu banyak menceritakan kisah-kisah para nabi di Al-Quran, kisah umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran. Kenapa Allah ceritakan? Agar kita baca, kita tahu kelakuan-kelakuan umat dulu yang menyebabkan mereka binasa, kita hindari. Atau perbuatan yang menyebabkan mereka dekat dengan nabinya, dengan Allah, ikuti. Itu keutamaan Allah sebutkan kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagaimana yang Allah nyatakan untuk memantapkan daripada hati kita semua. فخدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنشر شريعته وإحياء سنته، وخدمة العلماء العاملين بالأخذ عنهم العلم ثم نشر ذلك العلم، فنشر علوم المشايخ ومن البر بالمشايخ ومن خدمة المشايخ. Dan pengabdian kita kepada Nabi Muhammad, kepada agama ini, kata beliau, dengan kita menyebarkan agama Nabi Muhammad, dengan kita menyebarkan sunnah Nabi Muhammad, dengan kita memuliakan para ulama, dan pengabdian kita kepada para ulama, kata beliau, dengan kita mengambil ilmu mereka, sebabkan ilmu mereka, maka kita tergolong orang yang khidmat dan mengabdi kepada mereka. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتنافسون في خدمة النبي محمد، منهم من اختص بالسواك فصار حامل السواك، ومنهم من اختص بالعصا فصار مختص بحمل العصا، ومنهم من اختص بالنعال فصار حامل النعال، يفتخر: أنا خادم نعال النبي محمد، تاج على رأسه، تاج على رأسه، إذ هذه النعال على الكون علت نعل النبي محمد. وموسى في وادي في الأرض يقول له مولاه اخلع عليك، والنبي محمد فوق 7 طيبات حتى جاوز حضرة الإطلاق
ولم يؤمر بخلع نعاله صلى الله عليه وآله وسلم. Lihat para sahabat, kata beliau, pengabdian mereka kepada Nabi Muhammad luar biasa. Ada sahabat itu yang khusus bawakan daripada tongkat Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat itu yang khusus bawakan sendal Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat yang bawa sendal Nabi, kalau mereka bawa sendal Nabi itu taruhnya di atas kepala, ditaruhnya sebagai taj, sebagai mahkota mereka. Sendal Habib hilang kadang-kadang. Ditaruhnya sendal Nabi itu di atas mahkota mereka, di atas kepala mereka, mereka jadikan ibarat mahkota. Kenapa? Karena sendal Nabi ini, kata beliau, pernah ke tempat yang paling tinggi, ke tempat yang tidak pernah dicapai oleh siapapun, ke tempat yang dimana Nabi Musa di dunia, ketika mau bertemu dengan Allah atau berdialog dengan Allah, disuruh lepas sendal itu di dunia. Nabi Muhammad di tempat yang paling tinggi pakai itu sendal dan tidak disuruh lepas sendal. Makanya para sahabat bawa sendal Nabi ditaruh di kepala mereka. وهكذا كانت الرسل وكذا جاء من بعدهم الصحابة صغارهم يخدموا كبارهم لأنه وجاء بعدهم من العلماء لأنه من خدم خدم وذاك بشارة أن الله يطول عمره في عافية حتى يكبر سنه فيخدم. Begitulah para sahabat mengajarkan kita untuk mengabdikan diri kita. Para sahabat yang kecil-kecil itu ngabdi, dia khidmat sama sahabat yang sudah besar. Diajarkan itu hal dari satu generasi ke generasi dan seterusnya. Karena dikatakan man khadama khudima, orang yang mengabdikan dirinya berkhidmat, maka nanti akan ada orang yang juga berkhidmat kepada dirinya. Ini kata beliau kabar gembira bahwa orang yang berkhidmat di masa muda itu akan umur panjang, kata beliau. Kenapa? Karena Allah katakan orang yang khidmat nanti akan ada orang yang khidmat sama dia juga. Dan mungkin dia besok mati. Kan nanti ya Allah sebut. Nanti berarti hidupnya masih lama, sampai besar, sampai tua, ada orang yang ngabdi kepadanya sesuai janji Allah Subhanahu wa taala. لما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة جاءت أم سليم بابنها أنس بن مالك إلى عند النبي محمد: يا رسول الله، إن ابني هذا أنس صبي ذكي وأريد أن يخدمك يا رسول الله. فقبل منها النبي محمد. هذه أم عاقلة تحب الخير لابنها، ما طلبت أمر من أمور الدنيا، إنما طلبت خدمة النبي محمد، لأن خدمة النبي محمد خدمة لله، وخدمة العلماء خدمة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dulu kata beliau ada seseorang yang bernama Ummu Sulaim, ibu daripada sahabat Anas bin Malik. Ini Ummu Sulaim datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa, aku punya anak. Biarkan anakku ini hidupnya mengabdi kepada. Diberikan anaknya untuk khidmat dan mengabdi kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak minta apa-apa. Diberikan anaknya. Ini luar biasa kata beliau. Sehingga tumbuh besar ini sahabat Anas tadi mengabdikan hidupnya kepada Nabi Muhammad. Karena hakikatnya orang ngabdi kepada Nabi sama ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ngabdi kepada ulama, hakikatnya dia ngabdi sama Nabi. Ngabdi sama Nabi, maka ngabdi sama Allah Subhanahu wa taala. خدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. على 10 سنوات جاءت المرأة العاقلة: يا رسول الله، هذا خادمك أنس، ادعو الله له. ما قلت أخذت أجرة حق 10 سنوات. دعوة خير من عطوة، دعوة تسعد بها في الدنيا والآخرة، خير من عطوة تفوت عليك في الحال. Maka sahabat Anas ini mengabdikan dirinya kepada Nabi selama 10 tahun. Setelah 10 tahun datang ibunya meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan minta upah 10 tahun, kata beliau. Kita ini ngabdi kadang-kadang ngarep duit. Ini tidak ngabdi lillahi ta'ala. Datang ibunya minta sama Nabi, bukan minta upah tapi minta doa. Kenapa? Doa Nabi manfaatnya dunia akhirat. Kalau kita dikasih duit sebentar habis, kata beliau. Tapi kalau doa dunia akhirat manfaatnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
فدعا الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد لسيدنا أنس فقال اللهم أطل عمره في عافية، فأطال الله عمره حتى جاوز 100 و120 ولم يختل له بصر ولا سمع ولا نطق. Maka Allah Subhanahu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabat Anas dengan 3 doa. Yang pertama, Nabi mendoakannya panjang umur. Subhanallah, kata beliau, sahabat Anas ini umurnya 100 lebih, 120-an. Di usia seperti itu, tidak sedikit pun daripada anggota tubuhnya itu yang sudah lemah. Orang kan kalau tambah umur kan kurang semuanya. Ini tidak, pandangannya bagus, giginya masih penuh, dan semuanya tidak seperti orang tua pada umurnya. Wa akthir dzurriyyatah fatabarak kan wahdu Anas. Barakallahu fi dzurriyyati Anas hatta balagha awladuhu min sulbihi fi hayatihi 126. Wa ahfaduhu cucu anak-anakku wa anak-anak laki-laki صار 700 في حياته. فقيل له يا أنس قد صرت أبا لقبيلة وأخذكم مدرسة لوحدكم ومستشفى لوحدكم. فقال ذلك ببركة دعوة النبي محمد. Maka barokah daripada doa Nabi. Yang kedua, Nabi mendoakan Anas ini banyak anak. Ya Pak, panjang umur. Tadi panjang umur sehingga beliau ini banyak anak. Dan beliau ini sahabat Anas ini saking banyak dia punya anak. Anaknya semasa hidupnya berjumlah 127 anak. Cucunya 700. Cucu langsung ini kata beliau. 700 cucunya sahabat Anas. Beliau bilang kalau sampai dikatakan sahabat Anas ini bisa punya kabilah sendiri ya. Dia punya suku sendiri, anak cucunya aja udah kalau di total-total mau 1000 sudah. Bikin rumah sakit sendiri, bikin pasar sendiri bisa kata beliau. Semuanya serba bisa. Dan anak cucunya aja luar biasa. Semua barokah Nabi Muhammad SAW. Wa akthir rizqahu wa barik fihi. Fakthar rizq Sayyidina Anas. صار رزق كثير. تتبارك حتى أن النخلة حق الناس تخرج في العام مرة. نخل سيدنا أنس يخرج مرتين في السنة ببركة دعوة النبي محمد. ربما انقطعت المطر فلم تسقى المزارع فتأتي فيمد يديه سيدنا أنس فتأتي سحابة تمطر مزرعة سيدنا أنس وتذهب. كيف هذا؟ إيش خصوصية؟ قال ببركة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبارك الله برزقه حتى لو تاجر في التراب لا ربح في التراب ببركة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan doa ketiga Nabi untuk sahabat Anas, kata Nabi, mudah-mudahan Anas ini banyak rezeki, barokah. Rezeki dan barokah. Subhanallah, kata beliau, sahabat Anas ini kaya luar biasa. Berkah hartanya sampai-sampai kata beliau kalau orang nanam kurma setahun sekali panen, sahabat Anas tahunnya 2 kali. Setahun 2 kali dia panen. Bahkan kalau musim panas, semua kebun orang mati. Tidak ada air, kayak kita sekarang kering susah. Tidak ada air kalau musim panas kekeringan, semua kebun orang mati. Ini sahabat Anas minta sama Allah, ya Allah turunkan hujan. Subhanallah, hujan semua cuma di kebunnya aja. Habis hujan kebunnya pergi awalnya, tidak ada hujan lagi sih. Barokah yang Allah berikan kepada sahabat Anas sampai jadi orang kaya. Kata beliau bahkan sahabat Anas ini kalau jual debu pun ada orang beli laku. Kenapa? Semua itu adalah barokah daripada doanya Nabi Muhammad SAW. يقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه فدعا لي رسول الله ب4 دعوات بطول العمر والبركة وكثرة الرزق والبركة وكثرة الأولاد والذرية ودعا لي بدعوة رابعة أرجو حصولها وما هي؟ قال دعا لي بأن أكون من أهل الجنة أن أموت على حسن الخاتمة وأن أدخل الجنة بجوار النبي محمد فأنا أنتظر هذه الدعوة إذا مت أسأل الله أن يموتنا على حسن الخاتمة وأن يدخلني الجنة جوار النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan terakhir Nabi mendoakan sahabat Anas ini meninggalnya husnul khatimah, masuk surga. Maka kata sahabat Anas, semua doa Nabi sudah terkabulkan kecuali ini belum.
masih hidup kan, kecuali ini belum. Dan aku berharap dia cepat meninggal masuk surga. Minta cepat meninggal, kita minta takut meninggal. Ini sahabat Anas tadi kata beliau. Maka aku berharap, kata sahabat Anas, mudah-mudahan aku nanti meninggalkan husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama jamalul jannah li'anna Nabi Muhammad fiha. Kama qala Habib Ali Habsyi, min jannatin ma syagani min wasfiha illa likawn al-hibb fiha khayyama jannah bila Muhammad jahim. فلهذا كان أعظم لذة في الدنيا أعظم لذة رؤية النبي محمد. والله يرزقنا وإياكم رؤية النبي محمد في هذه الدار وفي دار القرار، وأن يجمعنا وإياكم ويمتنا على حسن الخاتمة، ويجمعنا وإياكم في الجنة جوار النبي محمد مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dan kenikmatan tertinggi di surga adalah memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya kata beliau Habib Ali Habsyi dalam syairnya mengatakan, tidak ada kenikmatan di dalam surga jika di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad. Kenikmatan surga yang paling nomor satu diantaranya adalah memandang daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kata beliau kita diberi izin untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Kita meninggalkan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Allah yaj'alna wa iyyakum min alladhina ya'ishuna wa hammuhum خدمة النبي محمد وشرع النبي محمد، ومن الذين يحيون سنة النبي محمد في بيوتهم في مساجدهم في معاهدهم في كل مكان ينزلون فيه تحيا بنا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan kata beliau kita dijadikan orang-orang yang ambisi kita ini untuk menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad. Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad di rumah kita. Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad di masjid-masjid kita. Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad di pondok-pondok pesantren kita, sehingga kita mendapatkan menjadi orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. فإننا نحضر الموالد للعبادة لا للعادة، فلا ننصر من كل مولد إلا بفائدة، فيعزم كل واحد منا أن يبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات، وأن يحول حالته السيئة إلى حسنة ومن حسنة إلى أحسن. Dan kita hadir maulid ini bukan kebiasaan tapi ibadah. Mudah-mudahan kita semua dapat faedah. Faedahnya kata beliau, mudah-mudahan kita yang belum baik jadi baik, yang sudah baik mudah-mudahan menjadi semakin baik. Amin ya rabbal alamin. ولا يسرنا وإياكم من هذا المجلس الذنوب مغفورة وحاجات مقضية يا رب العالمين، ويفرج علينا وعليكم وعلى إخواننا الفلسطينيين، ينصرهم على أعدائهم أعداء الدين يا رب العالمين. Dan mudah-mudahan kata beliau Allah kabulkan daripada hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk saudara kita di Palestina, dan Allah menangkan mereka daripada musuh-musuh Allah dan musuh agama. ويوفقنا وإياكم بتربية أولادنا على منهج الرؤوف الرحيم، وعلى التعلق بالقرآن وبسيرة أهل القرآن، سيرة النبي محمد وخلفائه من الأولياء والصالحين. Mudah-mudahan Allah beri taufik kekuatan kepada kita untuk kita mampu mendidik anak-anak kita dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sirah daripada Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. اللهم إنا نوفقك للخير وعن عليه، ووفقنا للخير وعن عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم انصر أمة مولانا محمد. اللهم انصر أمة مولانا محمد. اللهم انصر أمة مولانا محمد. اللهم فرج عن أمة مولانا محمد بحق نبيك محمد وبحق القرآن وبحق كل من له عندك مكان. يا رحيم يا رحمن، أصلحنا وأصلح بنا، وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. وانصرنا وانصر بنا وانصر اخواننا في فلسطين على اولئك المعاندين الكافرين. انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين.
ولا ترينا في وجه مؤمن ذلة ولا في وجه كافر عزة يا ذا الجلال والإكرام. أحينا وإياهم حياة طيبة وعجبنا عما يرينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدوك وتولنا بولاك واحمنا بحماك واجعلنا ممن أطاعك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. يا حي يا قيوم أطل أعمار في طاعتك وفي طاعة حبيبك محمد. كل نعمة أنعمت بها علينا صرفها في طاعتك وفي طاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. سل الأعمار في عافية واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا قول لا إله إلا الله. لا الذي من لطفت به كفي الطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.